کیا کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار ہوا؟ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے تحقیق شروع کر دی۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والی وبا سے متعلق دنیا تاحال مخمصے کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کے 190 کے قریب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا کرونا وائرس سے 16 اپریل کی صبح تک 20,65,000 سے زائد افراد متاثر جبکہ 1,37,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے اب تک دنیا کی بہت بڑی آبادی اس وبا کے حوالے سے مخمصے کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ اس وبا کے شروع ہونے سے لے کر اب تک اس کے متعلق سازشی اور جھوٹی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، جبکہ امریکہ اور چین کی حکومتیں بھی اس وبا کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہی ہیں۔ جہاں امریکہ نے کرونا وائرس کو چینی وبا قرار دیا، وہیں چین نے بھی امریکہ پر الزام لگایا کہ دراصل امریکی فوج ہی ابتدائی طور پر کرونا کو ان کے شہر ووہان میں لے آئی تھی، مگر ایسے الزامات کو ثابت نہیں کیا جا سکا اور یہ سب صرف بیانات اور میڈیا کی خبروں کی زینت تک محدود رہے۔ ماضی میں جہاں کچھ تحقیقات میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس چین کے شہر ووہان کی گوشت مارکیٹ سے شروع ہوا، اور اس حوالے سے دو مختلف تحقیقات میں دو مختلف دعوے کیے گئے تھے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس 2 اقسام کے سانپوں سے شروع ہوا اور پھر اسی مارکیٹ کا دورہ کرنے والے انسانوں میں یہ وائرس سانپوں کے ذریعے داخل ہوا یا انہوں نے ان کا گوشت کھایا۔ اس کے بعد سامنے آنے والی ایک اور تحقیق میں اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس چمگادڑ سے شروع ہوا، تاہم دوسری تحقیق کے ماہرین بھی اس بات پر متفق نظر آئے کہ کرونا شروع ووہان کی گوشت مارکیٹ سے ہی ہوا۔ مگر مذکورہ تحقیقات کے باوجود دنیا کے عام لوگ، بعض ماہرین اور سیاستدان بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، جس وجہ سے اب تک کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ اگرچہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونا وائرس کو 11 مارچ 2020 کو عالمی وبا قرار دیا گیا، تاہم اس کے باوجود تاحال اس وبا کے حوالے سے کئی ممالک کے حکمران اور ماہرین مخمصے کا شکار دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے حکمرانوں اور ماہرین میں امریکی حکام بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونا کو عالمی وبا قرار دیے جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے چینی وائرس قرار دیتے رہے اور اس وبا کے حوالے سے چین کے خلاف ٹویٹس بھی کرتے رہے۔ اس سے قبل چینی حکومت امریکہ پر کورونا سے متعلق افواہیں اور خوف پھیلانے کے جیسے الزامات لگاتی آئی تھی۔ امریکہ اور چین کی طرح دنیا کے دیگر ممالک کے سیاستدان، مذہبی رہنما، ماہرین اور عام افراد کی رائے بھی کرونا سے متعلق متفرق دکھائی دی، جس وجہ سے بھی کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا حکومتوں کے لیے مشکل ہوتا گیا۔ اس حوالے سے پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس قدرت کا ایک رد عمل ہے۔ یہی نہیں بلکہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور بھی کی گئی دیگر سازشی نظریات سامنے آئے، جس کی وجہ سے بھی دنیا کی بہت بڑی آبادی پریشانی کا شکار رہی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ایک مضمون میں بتایا کہ کرونا وائرس شروع ہونے سے 2 سال قبل ہی امریکی سائنسدانوں اور ماہرین نے ووہان کی اس گوشت مارکیٹ اور ووہان کے بائیو ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران ماہرین کی جانب سے دیکھی گئی چیزوں کا تفصیلی احوال انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کو بھجوایا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق چین میں امریکی سفارت خانے کے تعاون سے امریکی ماہرین نے ووہان کی گوشت مارکیٹ کے دورے سمیت ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کا دورہ بھی کیا تھا، جو کہ بائیو ٹیکنالوجی کا ایک اہم ادارہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی ماہرین کی جانب سے دورے کے بعد چین میں موجود امریکی سفارت خانے نے امریکی محکمہ خارجہ کو مراسلے بھیجے تھے، جس میں سفارت خانے نے ووہان میں وائرس جیسے امکانات کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور گوشت مارکیٹ سمیت بائیو ٹیکنالوجی ادارے میں ہونے والی تحقیقات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم ان مراسلوں میں واضح طور پر نہیں لکھا گیا تھا کہ وہاں پر کسی وائرس کی تیاری کی جا رہی ہے۔
واشنگٹن پوسٹ کی طرح برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی مارچ میں اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں کہا تھا کہ نام نہاد ماہرین کے کچھ گروپس ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار ہوا، تاہم اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مذکورہ وائرس چین نہیں بلکہ مغربی دنیا میں تیار ہوا، جسے بعد ازاں چین بھجوایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق بعد ازاں اسی وائرس کو دوسرے ممالک کے اداروں کے ساتھ مل کر چینی شہر ووہان منتقل کیا گیا، تاہم اس دعوے پر بھی کسی مستند ادارے کو یقین نہیں اور کئی ماہرین ایسے دعووں کو سازشی تھیوری قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی متضاد دعووں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اشارہ دیا کہ امریکی حکومت کرونا وائرس کے لیبارٹری میں ممکنہ تیاری کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے بعد امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت اور خفیہ ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ کیا واقعی کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا۔ CNN نے رپورٹ میں امریکی خفیہ اداروں کے اہلکاروں اور نیشنل سیکیورٹی کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی حکومت اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ کیا واقعی کرونا وائرس ووہان کی گوشت مارکیٹ سے نہیں پھیلا بلکہ اسے ممکنہ طور پر کسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اگرچہ امریکی حکومت کے زیادہ تر عہدیداروں کو یقین ہے کہ کرونا وائرس کو لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، تاہم پھر بھی اب حکومت اور خفیہ ادارے مل کر اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ کیا واقعی کرونا وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت اور خفیہ اداروں کی جانب سے کرونا کی ممکنہ طور پر لیبارٹری میں تیاری کی تحقیقات کے معاملے نے اس وقت تقویت پکڑی جب امریکی صدر کے انتہائی قریبی اور ان کی پارٹی کے کچھ اور ارکان کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر کرونا وائرس کے حوالے سے ہونے والی تنقید پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے امریکی صدر پر تنقید بیجا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی حکومت سے منسلک خفیہ ادارے کے عہدیدار نے بتایا کہ خفیہ ادارے کے ماہرین اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا اور اسے اتفاقی طور پر انسانوں میں منتقل ہونے کے لیے چھوڑا گیا۔ رپورٹ کے مطابق خفیہ ایجنسی کے ایک اور ذرائع نے بتایا کہ اگرچہ خفیہ اداروں کے ماہرین اس تھیوری پر یقین نہیں رکھتے کہ کرونا کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا، تاہم خفیہ ایجنسی کے ماہرین یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہیں لیبارٹری میں کام کرنے والے کسی شخص سے تو کوئی متاثر نہیں ہوا۔